کون حکومت بنائے گا، اپوزیشن میں کون بیٹھے گا، فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے الیکشن کے لیے پولنگ جاری، شام 5 بجے تک سلسلہ جاری رہے گا۔ شہریوں کا جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا، امیدوار ووٹرز کو گھروں سے نکالنے میں کامیاب، پولنگ اسٹیشن پر طویل قطاریں لگ گئیں۔ عوام نے سنہرے مستقبل کے سپنے سجا لیے، علاقوں کے مسائل ایوانوں تک پہنچانے کے لیے شہریوں کے پاس سنہری موقع، سب جائیں اور ووٹ ڈالیں، فرض نبھائیں، چھٹی نہ منائیں، ڈرا کر نہیں ہرا کر جیتو۔ ملک بھر میں موبائل فون سروس عارضی طور پر معطل، دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات ناگزیر ہیں، ترجمان وزارت داخلہ کا بیان۔ الیکشن کمیشن وزارت داخلہ کو انٹرنیٹ کھولنے کے حوالے سے کوئی ہدایات نہیں دے گا، چیف الیکشن کمشنر کا بیان۔ موبائل سروس بند ہونے سے ووٹرز پولنگ اسٹیشن کی معلومات حاصل کرنے سے محروم، الیکشن کمیشن کی میسج سروس بھی متاثر۔ کئی حلقوں میں پولنگ تاخیر سے شروع ہوئی، کہیں عملہ تو کہیں سامان نہیں پہنچ سکا، قطار میں کھڑے ووٹرز پریشان دکھائی دیے۔ موبائل فون نیٹ ورک متاثر ہونے سے رابطوں میں مسائل کا سامنا ہے، پولنگ عملے کا دعویٰ۔ بلاول بھٹو کا موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس فوری بحال کرنے کا مطالبہ، پارٹی کو الیکشن کمیشن اور عدالتوں سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ فاروق ستار نے الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش قرار دے دیا، موبائل فون کی بندش بدترین صورتحال ہے، جماعت اسلامی کا رد عمل۔ کراچی کے حلقے ملیر میں NA 244 پر KMC کے ان پڑھ ڈرائیور کو پریزائڈنگ افسر بنائے جانے کا انکشاف۔ صبح معلوم ہوا پریزائڈنگ افسر بنا دیا گیا، ڈیوٹی نہ کرنے پر نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی گئی، ڈرائیور کی دہائیاں۔ کراچی کے حلقہ NA 231 ملیر میں انتخابی سامان سے مہر غائب، پولنگ کا عمل تاخیر کا شکار ہو گیا، PS 123 پولنگ اسٹیشن پر عملہ نہیں پہنچ سکا۔ جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشنر سندھ کو خط لکھ دیا، MQM کی گزری دھاندلی میں الزامات۔ کراچی کے علاقے ملیر میں بیلٹ پیپر وقت سے پہلے باہر آ گیا، سعود آباد میں مسلح افراد پریزائڈنگ افسر سے بیلٹ باکس اور قیمتی سامان چھین کر فرار۔ MQM پاکستان نے الزام پیپلز پارٹی پر ڈال دیا، مصطفیٰ کمال کا بیلٹ پیپر چھیننے کے ویڈیو ثبوت ہونے کا دعویٰ۔ کورنگی میں بھی بیلٹ پیپرز اور بیلٹ باکس چھیننے کی کوشش، الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا، فوری رپورٹ طلب کر لی۔ ملتان کے حلقہ NA 150 میں پابندی کے باوجود ووٹر موبائل فون پولنگ اسٹیشن میں لے جانے میں کامیاب، ووٹ کاسٹ کر کے تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ فیصل آباد کے حلقہ NA 101 میں پولیس نے پولنگ اسٹیشن کے باہر 100 میٹر کے حدود میں لگے امیدواروں کے کیمپ اکھاڑ دیے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے اصل شناختی کارڈ دکھانا لازمی قرار، زائد المیعاد بھی قابل قبول۔ قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر ہوگا، ایک سے زائد یا 2 انتخابی نشان کے درمیان مہر لگانے سے ووٹ مسترد ہو جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر صرف مہر کا استعمال کیا جائے گا، انگوٹھے کا نشان لگانے، بیلٹ پیپر کا کوئی بھی حصہ پھٹنے یا کوئی پرچی چسپاں کرنے کی صورت پر ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کی 856 نشستوں پر تاریخ کے سب سے زیادہ 17,816 امیدوار، 882 خواتین اور 4 خواجہ سرا بھی قسمت آزمائیں گے۔ 11,000 آزاد امیدوار بھی سرپرائز دینے کو تیار۔ 12 کروڑ 85 لاکھ سے زائد ووٹرز ان کا انتخاب کریں گے، 25 سال تک عمر کے 2 کروڑ 35 لاکھ سے زائد نوجوان بھی شامل۔ شہباز شریف نے لاہور کے حلقے NA 128 مولانا فضل الرحمان نے آبائی حلقے عبد الخیل میں ووٹ کاسٹ کیا۔ مریم اورنگزیب نے مری کے حلقے 51، وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے اسلام آباد کے حلقے NA 46 اور آصفہ بھٹو نے نواب شاہ میں ووٹ ڈالا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے اہلیہ کے ہمراہ بغیر پروٹوکول ووٹ کاسٹ کیا۔ الیکشن کا میدان مارنے کے لیے بڑے بڑے پہلوانوں نے کمر کس لی، سابق وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ، گورنر اور پارٹی سربراہ جیت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار۔ لاہور کا حلقہ NA 130 توجہ کا مرکز بن گیا، نواز شریف اور آزاد امیدوار یاسمین راشد کے درمیان سخت مقابلے کا امکان۔ عالمی مبصرین کا اسلام آباد میں پولنگ اسٹیشن F61 کا دورہ، انتخابی عمل کا جائزہ لیا، ایکریڈیشن کارڈ کے حامل تمام مبصرین اور میڈیا کو پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کی اجازت ہے۔
डीजी रेंजर सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान का पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतखाबी अमल और हिफाजती इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क भर में 16,000 से जायद पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 21,000 से जायद हसास करार। निगरानी पाक फौज और नीम फौजी इदारों के सुपुर्द। पुलिस के 4,65,000 एहलकार तैनात। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 1,30,000 एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। 6,000 रेंजर्स एहलकार कराची और 6,000 सिंध के अहम हिस्सों में तैनात। सिक्योरिटी खदशात पर पाक अफगान तुर्कम सरहद हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। रात 12 बजे तक आमदोरफ्त बंद रहेगी। कस्टम सख्त समेत तमाम दफातर बंद। क्लियरेंस का अमल मुअत्तल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गूगल भी पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के रंग में नहा गया। इलेक्शन के लिए डूडल तब्दील कर दिया। नए डूडल में बैलेट बॉक्स में वोट डालते हुए दिखाया गया है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में 2 साल से फंसा PIA का दूसरा तैयारा भी पाकिस्तान पहुंच गया। दोनों तैयारी लीजिंग के तनाज़े की वजह से 2021 से जकार्ता में फंसे हुए थे। एयरबेस A320 जकार्ता से रात कराची पहुंचा। PIA में एयरबस तैयारों की तादाद 16 हो गई। इराक में अमरीकी ड्रोन हमले में कताइब हिजबुल्लाह का कमांडर 2 साथियों समेत जाँ बहक। बगदाद में गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हलाक कमांडर अमरीकी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कुछ देर बाद मद्दे मुकाबिल। भारत जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर पहले ही फाइनल में जगह बना चुका है।